حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف ایک بندہ بھیجا مشورے کے لیے. وہ امیر لشکر تھے کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ جس پر اعتماد کرتے ہیں اس کو بقیہ فوج کا انچارج بنا دیں اور خود اپنے ساتھ کچھ سواروں کو لے کر جائیں اور حضرت زرار رضی اللہ عنہ کو رہا کروانے کی کوشش کریں. چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کچھ سواروں کو چن لیا اور ان کے ساتھ رومیوں کے لشکر کو چیز کیا. علامہ باقری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب یہ لشکر چلنے لگا تو ایک گھوڑے پہ کوئی سوار تھا جس نے اپنے چہرے کے اوپر کپڑے کا ڈھاٹا باندھا ہوا تھا. عرب لوگ جب دھوپ میں نکلتے تھے تو اکثر اپنے آنکھوں کے علاوہ باقی چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیتے تھے، اور اس نے اپنی زیرہ جو پہنی ہوئی تھی اس کے اوپر ایک کپڑا پہنا ہوا تھا اور ایک سبز پٹکا اس نے اپنی کمر میں باندھا ہوا تھا، اور اس پٹکے کو اس نے اپنے سینے اور کمر پر اس طرح ڈالا ہوا تھا کہ اس کے جسم کی ساخت کا پتہ نہیں چلتا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک چمکدار نیزہ تھا اور وہ کبھی گھوڑے پر سوار ایک طرف جاتا کبھی دوسری طرف. جس مہارت کے ساتھ وہ گھوڑے کو بھگا رہا تھا، چلا رہا تھا، تو دیکھنے والے لوگ حیران ہو رہے تھے کہ یہ کون نوجوان ہے عرب کا جو گھوڑے کی سواری کا اتنا ماہر ہے. حضرت خالد بن ولید عنہ جب چلے تو یہ سوار بھی آگے آگے تھا. اللہ کی شان، راستے میں ایک جگہ پر پہنچے جہاں پر دشمن کا لشکر موجود تھا، تو انہوں نے وہاں جا کر حملہ کیا. حضرت خالد بن ولید عنہ نے دیکھا کہ وہ جو نوجوان آگے تھا اس نے اپنا گھوڑا دشمن کی صفوں کے اندر گھسا دیا اور نیزے کے ساتھ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا، حتیٰ کہ مقابلہ کرتے کرتے وہ دشمن کی صفوں کے اندر گم ہو گیا. حضرت خالد بن ولید عنہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ نوجوان کیسے واپس آئے گا زندہ، مگر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنا گھوڑا بھگاتے ہوئے پھر واپس آ گیا. اب حضرت خالد بن ولید عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے ساتھ مل کر دشمن سے لڑتا ہوں. چنانچہ جب خالد بن ولید عنہ نرغے میں آتے تو وہ نوجوان ان کو دشمن سے بچاتا، اور جب وہ نوجوان نرغے میں آتا تو حضرت خالد بن ولید عنہ اس کو بچاتے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ مدد فرمائی اور دشمن جو تھے وہ بھاگے وہاں سے. حضرت خالد بن ولید عنہ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد آپ نے اس نوجوان سوار سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہ آپ کی بہادری کو دیکھ کے میرا دل بہت حیران ہوا ہے، خوش ہوا ہے. مگر اس سوار نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا. باقی لشکر کے لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ امیر لشکر کسی سے سوال پوچھیں اور وہ آگے اس کو اگنور کرے، یہ کیسے پاسبل ہے. چنانچہ ایک صحابی نے آگے بڑھ کے اس نوجوان کو کہا، اے نوجوان، امیر لشکر تم سے بات پوچھ رہے ہیں اور تم آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیتے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو جب ان کو بار بار کہا گیا تو اس وقت ایک نسوانی آواز آئی اور اس سوار نے بتایا کہ میں تو خولہ ہوں، زرار رضی اللہ عنہ کی بہن ہوں. جب مجھے پتا چلا کہ میرے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بھائی کو آزاد کروانے کے لیے خود جاؤں گی اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں پیش کروں گی. حضرت خالد بن ولید عنہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ خولہ، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟
تو خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں عورت ذات تھی، اگر میں پہلے پوچھتی تو آپ مجھے منع کر دیتے، اس لیے میں ساتھ آ گئی۔ اب بھائیوں پہ جب مصیبتیں بنتی ہیں تو بہنیں ہی کام آتی ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ اشعار پڑھے درد مند کہ میں نہیں جانتی کہ میرا بھائی کس حال میں ہے، کیا اس کو شہادت مل گئی یا ابھی دشمن کے پاس زندہ حالت میں ہے؟ اے بھائی اگر تم زندہ ہو تو میں تمہیں بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی، اور اگر تم شہید ہو چکے ہو تو تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مل چکے ہوگے اور تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا ہوگا۔ یہ ایسے درد والے اشعار تھے کہ ان کو سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی رونے لگ گئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ کیا کریں، تو مسلمانوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اس وقت تو رات کافی گہری ہو چکی ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے اور کل دن میں ہم دوبارہ پھر رومیوں کے لشکر پہ حملہ کریں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک طرف پیچھے ہو گئے۔ ابھی وہیں تھے کہ رومیوں کے لشکر کے کچھ لوگ جو تھے وہ آئے اور انہوں نے امان امان کہنا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید نے فرمایا کہ ان کو امان دے دی جائے۔ جب ان کو امان دینے کا وعدہ کیا گیا تو انہوں نے آ کر کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ حق پہ ہیں اور آپ کا پیغام سچ ہے، ہم اپنے لشکر سے ہٹ کے آ گئے ہیں اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ خالد بن ولید نے ان کو کلمہ پڑھایا اور ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر پوچھا ان سے کہ یہ بتاؤ کہ وہ جس بندے کو قید کیا گیا ہے اس کا کیا خبر ہے؟ تو ان رومیوں نے بتایا اچھا وہ جو گھوڑے کی ننگی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کے لڑنے والا نوجوان تھا۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا ہاں ہاں وہی جس کا نام زرار تھا۔ ان کا جی جب اس کو گرفتار کیا تو ہمارا جو کمانڈر تھا اس کا نام تھا دردان اور یہ حمص کا والی تھا، تو اس نے ہمیں کہا کہ اس کو فوراً قیصر روم کے پاس بھیجنا ہے۔ تو اس نے 100 آدمیوں کے ساتھ اس قیدی کو حمص کی طرف روانہ کر دیا، اور اس کو اس قیدی کے ساتھ غصہ بھی تھا کیونکہ اس کا بیٹا تھا حمدان جس کو زرار لانو نے قتل کیا تھا۔ خالد بن ولید نے سنا تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن ان کو اطلاع مل گئی کہ زرار لانو زندہ بھی ہیں اور 100 آدمیوں کے ساتھ ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ تو خالد بن ولید نے ایک صحابی تھے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا اور فرمایا کہ آپ ان راستوں سے اچھی طرح واقف ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ چند لوگوں کو لے کر چلیں اور وہ جو 100 بندوں کا قافلہ زرار لانو کو لے کر جا رہا ہے تو ان کو روک کر زرار لانو کو رہا کروائیں۔ جب رافع لانو تیار ہو گئے تو وہ جو نوجوان سوار تھا وہ بھی ان کے ساتھ آگے آ گیا، اور اس نے آ کے پوچھا خالد بن ولید سے کہ مجھے بھی ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی جائے۔ تو خالد بن ولید نے ان کو اجازت دے دی، چنانچہ خولہ بھی اس لشکر کے ساتھ ہو گئیں۔ یہ لشکر تیزی کے ساتھ چلا اور راستے میں ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں سے ایک ہی راستہ تھا، جو بھی اس علاقے میں گزرتا تھا وہ اسی راستے سے گزرتا تھا۔ حضرت رافع لانو نے وہاں جا کر محسوس کیا کہ وہ جو 100 بندے تھے جو لے کر چلے تھے وہ ابھی یہاں سے نہیں گزرے، تو انہوں نے کہا مسلمانوں کو کہ آپ لوگ آپس میں چھپ جائیں اور ایک جگہ کے اوپر بیٹھیں تاکہ اگر دشمن کا لشکر آئے تو ہم اس کے اوپر حملہ کریں گے۔ اللہ کی شان تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ 100 بندوں کا لشکر پھر پیچھے سے آ گیا جنہوں نے حضرت زرار لانو کو گرفتار کیا ہوا تھا۔ جب وہ قریب آئے تو سب سے پہلے خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس کے اوپر حملہ کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور وہ جو 100 بندے تھے ان میں سے کچھ قتل ہو گئے اور کچھ بھاگ گئے۔ چنانچہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت زرار لانو کے پاس آئیں تو ان کے بازو پاؤں باندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کی مشکوں کو کھولا اور مشکوں کو کھولتے ہوئے کہا اے میرے بھائی
جب مجھے تمہاری گرفتاری کی خبر ملی تو میرے دل میں ایک آگ لگ گئی اور میں نے سوچا کہ میں اپنی جان بھی دے دوں گی اور اپنے بھائی کو آزاد کروانے کے لیے پوری کوشش کروں گی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی مشقوں کو کھول رہی ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک بہن اپنے بھائی کی محبت میں اس طرح کا بھی قدم اٹھا لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بہنوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اپنے بھائیوں پہ قربان ہوتی ہیں، ان کی عزتیں بناتی ہیں، ان کو زندگی میں محبت دیتی ہیں، سپورٹ دیتی ہیں، ان کی کیئر ٹیکنگ کرتی ہیں۔ یہ بہن کا رشتہ بھائی کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے، اسی لیے جب بھی بچے چھوٹے ہوں تو ماں ان کو اپنے بھائی کا تعارف کرواتی ہے کہ وہ تمہارے ماموں ہیں، وہ تمہارے چندہ ماموں ہیں۔ یعنی چندہ ماموں کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس بہن کے دل میں اپنے بھائی کی محبت کتنی ہے کہ اس کو چاند سے تشبیہ دے رہی ہے۔ اللہ تعالی بہنوں کو اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔